اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، خاتم النبيين بطه وياسين، أبي القاسم محمد، ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا وأحببت أن أعرف. اب ذرا سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ مرحوم معصوم حسین ابن ممتاز حسین. تو اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اسی غرض کے تحت اور اسی وجہ سے اس نے اتنی بڑی کائنات خلق کر دی. اس پوری کائنات میں بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے افضلیت دی انسان کو. انسان سب سے افضل. اور جب انسان کو خلق کیا تو اپنے منہ اپنی تعریف کی، ما احسن اللہ الخالقین. کتنا اچھا ہے وہ جس نے اس انسان کو خلق کیا. اس لیے کہ جو انسان کی خلقت میں اللہ نے جو عنصر رکھے ہیں، جو اجزاء رکھے ہیں، وہ کسی اور مخلوق میں نہیں. مثلا فرشتے معصوم ہیں تو یہ ان کا کوئی تھوڑی کمال ہے معصوم. کیوں؟ اللہ نے ان کو خواہش ہی نہیں دی. بھئی سارا گناہوں کا دار و مدار تو خواہش کے اوپر ہے نا. اگر کسی نے حرام کھایا تو کیوں کھایا؟ اس کو کھانے کی خواہش تھی.
کسی نے حرام دولت کمائی تو کیوں کمائی؟ دولت کی خواہش تھی. تو سارے گناہوں کی جڑ بنیاد تو خواہش ہے، یا اور دوسرے جو چھوٹے بڑے گناہ ہیں. تو اللہ نے ان کو خواہش ہی نہیں دی. جب خواہش نہیں دی تو ظاہر سی بات ہے جو گناہ کریں گے نہیں. اچھا، انسان کو اللہ نے اشتہا دیا ہے، بھوک دی. اب ہم کو بہت تیز بھوک لگی، حلال کا نہیں مل رہا ہے تو چوری کر کے کھا لیا، چھین کے کھا لیا. فرشتے تو کھانے ہی نہیں کھاتے، تو چوری کیا کریں گے؟ چھین کے کیا کھائیں گے؟ غصب کیا کریں گے؟ ہم کو تو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے. جمعے کے خطبے میں سو گئے، مجلس میں سو گئے. اب بعد میں الگ الگ بہانے، کل پتہ نہیں کیوں مجلسی میں نیند آتی ہے. مجلس میں نیند اس لیے آتی ہے اور جمعے کے خطبے میں کہ یہاں پہ شیطان ہوتا ہے، یہاں پہ شیطان ہوتا ہے. بھائی آپ یہ بتائیے شیطان کہاں ہوگا؟ کوئی جوئے خانے میں گیا وہاں شیطان ہوگا؟ اما جوئے خانے میں شیطان کا کیا کام؟ اس لیے کہ سب تو ویسے ہی گناہوں میں ملوث ہیں. بھائی فلم ہال، سنیما ہال میں شیطان کا کیا کام؟ وہاں جو انٹر کیا تو وہ تو خود ہی گناہ کرنے کے لیے گیا. اب شیطان کا کام ختم ہو گیا. شیطان تو وہیں پہ رہے گا جہاں پہ لوگ گناہوں سے بچیں گے. تو اب مسجد میں شیطان ملے گا اور مجلس میں شیطان ملے گا. بس پہچاننا آپ کو ہے کہیں بغل میں بیٹھا شیطان نہ ہو. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. بغل میں بیٹھا شیطان مطلب دیکھیں، شیطان کو یعنی جنات اور ملائکہ کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں. تو شیطان انسانی شکل میں آتا ہے، اس کے بہت سارے ثبوت ہیں. اور ملائکہ بھی انسانی شکل میں آتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں وہ بہکانے کے لیے وہ مجلس کے دروازے پہ کھڑا ہے. جب آپ اوپر چڑھنے لگے تو کہلے میں اوپر کہاں جاؤں، گرمی ہوگی یہیں کھڑے ہو جاؤں. اور وہیں کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ساری مجلس ادھر ہوتی رہی، وہ اپنا باتیں کرتے رہے. تو پتہ نہیں وہ انسانی شکل میں ہو سکتا ہے شیطان ہی کھڑا ہو. تو یہ اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں تھی عبادت کرنے کے لیے. اور فرشتے معصوم ہیں، لیکن معصوم ہونے میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں اچھا، اب جانور گناہ کیوں نہیں کرتا؟ بھئی جانور کو اللہ نے گناہ کرنے کے لیے دے ہی کیا ہے؟ یہ بتائیے آپ کیا دیا ہے؟ ان کو پیدا کر دیا کھانے کے لیے. مثلا گھاس کھانے والا جانور ہے تو گھاس بہت ساری پیدا اپنا جا کھا رہا ہے. اگر وہ شکاری جانور گوشت کھانے والا ہے تو جنگل میں شکار کر رہا ہے. بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، کھا رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، سو رہا ہے. وہ گناہ کس لیے کرے گا بتائیے آپ؟ خواہش اس کے یہاں بھی نہیں ہے ذخیرہ کرنے کی، گناہ کرنے کی. وہ ساری چیزیں تھوڑا سا وہ غریزہ جنسی ہے، یعنی حاجت، مثلا بھوک اس کو بھی لگتی ہے، تھکان اس کو بھی لگتی ہے، فرشتوں کو نہیں لگتی. تو جتنی بھی مخلوقات ہے ان کے پاس گناہ کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہے. یہ ایک انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کے پاس گناہ کرنے کا ریزن ہے، وجہ ہے. اور اسی لیے اللہ نے انسان کو آدھا آزاد بنایا، آدھا مختار بنایا. تم اپنی سانسیں خود نہیں روک سکتے، اگر روک لو گے تو حرام موت ہو جائے گی. تم پیدا نہیں کر سکتے، تم موت کسی کو نہیں دے سکتے. ہاں مار دو گے، قاتل بن جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی. تم رازق نہیں بن سکتے، رازق اللہ ہے. ہاں رازق مجازی بن سکتے ہو، حقیقی نہیں بن سکتے. تو کچھ چیزوں میں ہم آزاد ہیں، کچھ میں مختار. بس اسی لیے انسان سب سے افضل ہو گیا. ایک حد ہے، ایک لائن ہے. اگر اس لائن کے اس طرف گیا، توجہ چاہتا ہوں، اس لائن کے اوپر چلا گیا تو فرشتوں سے افضل،
लाइन से नीचे आया तो जानवरों से बदतर। ये अल्लाह ने इंसान को आजाद छोड़ा कि दिल चाहे तो अपने आमाल के जरिए से फरिश्तों की सफ़ों में शामिल हो जाए, और दिल चाहे तो अपने आमाल की वजह से जानवरों से भी बदतर हो जाए। अच्छा, अब चूंकि इंसान जो है अजीब मखलूक है, तो लिहाजा अल्लाह ने इंसान के लिए देखिए जानवरों में चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, शेर हो, चीता हो, जो भी हो, उनका कोई रहनुमा नहीं होता, लीडर नहीं होता है। जो दबंग होता है वो सरदार होता है, लेकिन रहनुमा नहीं होता कोई। चिड़ियों में, परिंदों में, मछलियों में, कहीं भी सरदार, रानी, ये सब होते हैं। जैसे मक्खियों में एक रानी, मधुमक्खी में, लेकिन रहनुमा नहीं होता। तो दोनों में फ़र्क है, सरदार और रहनुमा में। सरदार का मतलब ये है जो अपना पावर और दबंगई दिखाए और अपने सिस्टम के हिसाब से सबको रखे। रहनुमा का मतलब ये है कि बुरे काम से रोके, अच्छे काम का रास्ता बताए। तो ये चीज अल्लाह ने सिर्फ इंसान को दी है। सारी मखलूक एक तरफ, इंसान एक तरफ। किसी मखलूक के पास रहबर रहनुमा नहीं है। भेड़ों का जो गल्ला है, आगे वाली भेड़ ने सर झुकाया और जिधर चल दी, पीछे वाली उसे की पीछे इत्तेबा करती चलेंगी, चाहे वो रास्ता सही हो चाहे गलत हो। लेकिन इंसान के यहाँ ये नहीं है। इंसान के यहाँ ये है कि रहनुमा बताएगा ये रास्ता खतरनाक है, ये रास्ता सीधा है, इसमें कोई खतरा नहीं है। ये इंसान को उसका रहनुमा बताएगा। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए रहनुमाओं का इंतजाम किया। इंसान बाद में आया, आदम की शक्ल में रहनुमा पहले आया। थोड़ा और वजाहत कर दूं। रोज़े महशर जब जन्नत जहन्नम सबकी बढ़ जाएगी, महशर खाली हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। तो जब सारे लोग जहन्नम में पहुंच जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक एहतिजाज होगा जहन्नम में, एक हंगामा होगा। सारे जहन्नमी मिलके कहेंगे कि ये इब्लीस कहाँ गया, शैतान कहाँ गया, यही हमको लेके आया जहन्नम, पकड़ो मारो, और ऊंची ऊंची आवाज़ें, ढूंढो इसको कहाँ गया। इसलिए कि वो भी यहीं होगा, वो तो हमारा बाप। जब हम यहाँ पे आ गए उसके कहने से, तो वो तो यहीं पे होगा। जहन्नमी जमा होंगे, और जमा होने के बाद में इब्लीस को, शैतान को ढूंढेंगे। जब इसको पता चलेगा कि जब हमारी तरफ आ रहे हैं नारा वारा लगाते हुए, जैसे आजकल पार्टियां करती हैं, ज़बरदस्ती का हंगामा, आ रहे हैं नारा वारा लगाते हुए, तो ये फरिश्तों से कहेगा कि भाई हमको थोड़ा सा मोहलत दे दो, इनसे बात करना है। जहन्नम में सबसे पहला खुतबा इब्लीस पढ़ेगा, सबसे पहला खुतबा इब्लीस पढ़ेगा। जब सब ये सारे लोग आएंगे, तो ये बुलंदी के ऊपर खड़ा होगा। कहले किसको ढूंढने के लिए आ रहे? कहले तुमको। बोले काहे के लिए? कहले मारने के लिए। बोले हमने क्या किया है? कहले तुम्हारी वजह से तो हम सब जहन्नम में आए। तवज्जो चाहता हूँ। कहले तुम्हारी वजह से तो हम जहन्नम में आए। कहले गलत बोल रहे हो, तुम अपनी वजह से आए। बोले नहीं, तुमने बहकाया। अरे कहले अल्लाह ने अकल दी थी ना थोड़ी सी तुमको, उसका इस्तेमाल कर लिया होता। कहले क्या मतलब है? कहले ये बताओ, तुमको अच्छा रास्ता बताने वाले कितने थे और बुरा रास्ता बताने वाले कितने थे? अच्छा रास्ता बताने वाले कम से कम 10 लोग मौजूद थे। बुरा रास्ता बताने वाला मैं अकेला था। तुमने 10 की न मानी, हमारे अकेले की मान ली। गलती तुम्हारी है या हमारी? वो 10 कौन है? अल्लाह ने नबी भेजे सुधारने के लिए, नहीं सुधरे। रसूल भेजे, उनकी बात नहीं मानी। आसमानी किताबें भेजी, पढ़ने की नौबत ही नहीं आई। अब तो इंग्लिश मीडियम का ज़माना हो गया, कुरान कौन पढ़ता है?
لوگ سمجھتے ہیں بچے کو انگلش میڈیم پڑھا دو کلیکٹر ہو جائے گا، آفیسر ہو جائے گا، اور 50 سال 60 سال کے بعد جب قبر میں جائے گا تب پتہ چلے گا کہ انکل ڈنکل وہاں پہ سنا جائے گا یا الحمد و قل واللہ سنا جائے گا۔ تو بھائی صاحب انگلش میڈیم پڑھانا غلط نہیں، لیکن اس کے ساتھ قرآن پڑھانا بھی ضروری ہے، سمجھے آپ؟ خالی جو تعلیم یا جو چیز آپ کو 50 سال 40 سال کام آئے گی، اس کے لیے اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ جو پورے برزخ پر کام آئے گی، محشر میں کام آئے گی، جنت جانے کے لیے کام آئے گی، اس کے لیے مولوی کو 100 روپیہ نہیں دیتے کہ بچے کو ٹیوشن پڑھا دیں۔ انگلش میڈیم کے لیے اگر ٹیوشن کا 5000 روپیہ ہوگا تو بھی دے دیں گے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے مولوی صاحب نے اگر 500 روپیہ مانگا ہے تو نہیں دیں گے، بہت زیادہ لے رہے ہیں۔ مطلب جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، اس کے پڑھانے کی فیس 50 روپے، اور جو جنگلی جانور یہ امریکہ والے، ان کی زبان سیکھنے کے لیے 5000 روپیہ مہینہ۔ جنگلی جانور کیوں ہم نے کہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہسٹری پتہ ہوگی کہ جب ہندوستان ایک کلچر تھا، اس وقت امریکہ کے لوگ جنگل میں بغیر کپڑے کے گھومتے تھے۔ یہ بعد میں ان کی جو ہے کھوج ہوئی ہے اور لوگ وہاں پہ جانے لگے تو ان کو جو ہے کلچر سکھایا، ان کو کپڑا پہننا سکھایا۔ آج ہم اپنا کپڑا بھول گئے، انگریزوں کا کپڑا پہنتے، اپنی زبان بھول گئے، انگریزوں کی زبان جو ہے ہم پڑھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر یہ انگریزوں کی زبان اور کپڑا کام نہیں آئے گا، وہاں پہ جو کام آئے گا وہ خدا کا کلچر کام آئے گا، خدا کی زبان۔ اچھا اور ایک بات اور سن لیجئے، آج ہی موت ہوئی ہے، آپ لوگ گئے دیکھا ہے، دفن کیا ہے، تلقین ہوتی ہے۔ تلقین کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے۔ یہ جو فرشتے آتے ہیں نا، ان کی لینگویج انگلش نہیں ہے، عربی ہے۔ مطلب اگر انگلش پڑھ کے جاؤ گے، فرشتوں کی زبان ہی نہیں سمجھ پاؤ گے تو پھر ان کو جواب کہاں سے دو گے؟ کم سے کم اتنی تو عربی پڑھ لو کہ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ۔ بات کہاں کی تھی اور کہاں چلی گئی؟ درود بھیجے محمد والے ہاں تو یہ خطبہ دے گا کیا؟ اللہ نے نبی بھیجے، انہوں نے بتایا، سیدھا راستہ دکھایا، نہیں مانا۔ رسول بھیجے، انہوں نے بتایا، نہیں مانے۔ آسمانی کتاب آئی، انہوں نے بتایا، نہیں مانا۔ امام بھیجے، انہوں نے بتایا، نہیں مانا۔ ماں باپ نے بتایا، نہیں مانا۔ استاد نے بتایا، نہیں مانا۔ محلے کے بزرگوں نے بتایا، نہیں مانا۔ جوڑ لو کتنے ہو گئے؟ 8 سے 10 لوگ ہو گئے۔ اتنے لوگ تم کو اچھا راستہ بتاتے رہے، سب کو تم بیوقوف بناتے رہے، ہم نے خالی ایک مرتبہ کہہ دیا کہ فلم دیکھنا اچھا ہے، فلاں گناہ کرنا اچھا ہے، تم نے ہماری سن لی۔ اس کا مطلب یہ ہے تم خود چاہتے تھے گناہ کرو، ہمارا تو تم نے بہانہ لیا ہے۔ تو جو جہنم میں جائیں گے نا، وہ یہ دوش نہ دیں کہ جہنم اس کی ابلیس کی وجہ سے آ گئی۔ تو اللہ نے ایک سسٹم نظام بنایا، ٹھیک ہے؟ اب اس نظام میں نبوت ختم ہو گئی، آخری ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب نبی نہیں آئے گا تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد قیامت تک کہ یہ دین بغیر سسٹم کے چلے گا، نہ کوئی بتانے والا ہوگا، نہ کوئی سمجھانے والا ہوگا، نہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں تھے تو بھائی آپ یہ سن لیجئے، آخری نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، رسولوں کا سردار ہے، آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے، جس نبی کو بھیجا سب سے زیادہ پاور، طاقت، معجزے اور علم دے کر بھیجا۔ اب آپ یہ بتائیے، اگر اس نبی کے جانے کے بعد اس کی کتاب، اس کی شریعت کسی ایسے کو دے دی جائے کہ جس کو تیمم نہ معلوم ہو تو کیا ہوگا؟ شریعت کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب اتنا بڑا رسول ہے، اتنے سارے پاور ہیں، تو اس کے بعد جو اس کی جگہ پر آئے گا تو اسی جیسا ہوگا، بے شک سبحان اللہ، اسی جیسا ہوگا۔ رسول اللہ بیٹھے تھے مسجد میں، حضرت جبریل آئے سورہ توبہ لے کے، کہنے یا رسول اللہ اس کو مکے میں سنانا ہے۔
مکے میں اس کو سنانا ہے. کہا ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ صحابیوں میں بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا اسے. ایک صاحب تھے وہ ہمیشہ رسول اللہ کے پاس ہی میں بیٹھتے تھے. پتہ نہیں کون سا ان کو اپنی بزرگی کا گمان تھا. رسول اللہ جب جنگ پہ جاتے تھے نا تو رسول اللہ کے ساتھ اس میں خیمے ہی میں بیٹھتے تھے, کبھی جنگ میں نہیں گئے. تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ بیچارہ ضعیف آدمی ہے, نہ کوئی جنگ میں شریک ہوا, نہ کوئی اس نے کارنامہ انجام دیا. میرے بعد جب اسلامی ہسٹری لکھی جائے گی تو اس کا تو نام ہی ختم ہو جائے گا. کم سے کم لاؤ سورت دے دیں تو تاریخ میں ایک ہیڈنگ بن جائے گی کہ بھائی فلاں صاحب گئے تھے مکے میں سورہ سنانے. یہ کیا معلوم تھا کہ وہ بھی نصیب میں نہیں تھا. بس جیسے ہی سورہ لے کے مدینے تک کہ مدینے کی سرحد تک پہنچے, فوراً حضرت جبریل آئے. اب اگر کوئی انسان ہوتا تو کہتے کہ پسینے میں تر تھا, ایسا تھا ویسا تھا, لیکن وہ تو ایسے نہیں تھے. بہت تیزی سے ہانپتے کانپتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ نے کہا کہ جبریل کیا بات ہے؟ ارے کہلیں یا رسول اللہ, اللہ نے کہا تھا وہ سورہ سنانے کے لیے. کہلیں تو کیا ہوا, میں نے تو بیچ دیا. کہلیں نہیں, اللہ نے کہا ہے یا آپ سناؤ یا آپ جیسا سنائے. اب رسول اللہ جا نہیں سکتے تھے, پوری مجمع صحابیت میں نظر دوڑائی, صحابیت تو نظر آئی, رسول جیسا نظر نہ آیا. ایک مرتبہ آواز دی, علی کہاں ہے؟ علی بلائے گئے. علی بلائے گئے. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہیں جلدی سے جاؤ, فلاں صاحب سورہ برات لے کر گئے ہیں, ان سے سورہ لے لو, ان کو واپس بھیج دو, تم چلے جاؤ. اب اس کے بعد دیکھیے نہ قرآن میں نہ کسی روایت میں کہیں نہیں لکھا. علی نے سورہ لیا, مکے پہنچ گئے, سنا بھی دیا, واپس چلے آئے. جبریل امین دوبارہ نازل نہیں ہوئے. یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کو بلائیے, اپنے جیسا بھیجیے. علی کو سورہ دیا, جبریل کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے واحد علی ہے جو رسول جیسا ہے. جو رسول جیسا ہے. تو یہ ثبوت ہو گیا. کل میں نے آپ کو چھوڑا کہاں پہ تھا؟ غدیر خم پر. غدیر خم میں 3 آیتیں نازل ہوئی تھی, میں نے 2 کا ذکر کیا تھا. ایک یا ایھا رسول بلغ, دوسری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ترجمہ بھی کر دیا تھا اور آپ کو آتا ہے. ایک تیسری آیت بھی تھی. جب اعلان ہو گیا اور رسول اللہ نے سب کو حکم دیا کہ بیعت کرو علی کے ہاتھ پہ, 3 روز تک بیعت ہوتی رہی. اسی مجمع سے نعمان فہری کھڑا ہوا, رسول اللہ کے پاس آیا. کہلیں یا رسول اللہ, آپ نے علی کو جو ہم پر حاکم بنایا ہے اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ بولے کبھی تو نے سنا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ کہا ہو؟ یعنی اتنے دنوں سے مسلمان بنا گھوم رہا تھا, اس کو ابھی تک یہی نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی, یہ بغیر وحی الہی کے کلام ہی نہیں کرتا رسول. اس کو اتنا نہیں معلوم تھا. تو کہیں کہ نہیں میں نے اللہ کی طرف سے کہا کہ دیکھو اگر آپ نے اپنی طرف سے بنایا تو ہم مانتے نہیں, اور اگر اللہ کی طرف سے بنایا تو ہم کو ثبوت دو. جب کوئی علی کی دشمنی میں آتا ہے نا تو پروردگار عالم اس کی آنکھوں کے بجائے اس کی عقل کو بھی اندھا کر دیتا ہے. بہت سارے اندھے گھوم رہے ہیں, یہ سب علی کی دشمنی میں اندھے ہوئے ہیں. کچھ آنکھوں سے اندھے ہیں, کچھ عقل سے اندھے ہیں. کہا کہ ثبوت کیا مانگتا ہے؟ اگر عقل ہوتی
تو ایسا ثبوت مانگتا ہے کہ ثبوت بھی مل جاتا، خود بچ بھی جاتا، لیکن چونکہ اللہ نے اس کی عقل سلب کر لی تھی، کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ میرے اوپر پتھر نازل کر دے، کچھ اور اس کو جملہ ہی نہیں ملا۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ جو ہے پیچھے ہٹنے لگے، اور جو ان کے ساتھ میں تھا ان کو ساتھ میں تھے ان کو اس طرح ہاتھ سے پیچھے ہٹانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ ارے کل اس نے عذاب کی دعا کی، اوپر سے عذاب آنا شروع ہو گیا، عذاب نازل ہوا، یہ تو جائے گا ہی، اس کے اگر نزدیک میں بھی کوئی ہوا وہ بھی لپیٹے میں آئے گا، وہ بھی لپیٹے میں آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پتھر گرا، وہ معمولی پتھر نہیں تھا۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو وہ بھی جو ہے لپیٹے میں آئے گا۔ اور پتھر آیا تو پتھر کیسا تھا کہ جو آپ یہاں دیکھتے ہیں نا، پتھر یہ نہیں تھا، جہنم کا ایندھن پتھر ہے وہ تھا۔ جہنم سے حضرت جبریل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور لے کے آیا جو بالکل سلگ رہا تھا، لال لال انگارا، اور اوپر جو سر پہ گرایا پتھر ایسا گرا اور اتنا گرم تھا۔ بھائی آپ جانتے نا کہ جہنم کی آگ کتنی تیز ہے، اس آگ کا ٹمپریچر دنیا میں ناپا ہی نہیں جا سکتا، اتنا ٹمپریچر تیز ہے۔ سب سے زیادہ ٹمپریچر تیز آپ جانتے ہیں نا، جب یہ جوالا مکھی لاوا ابلتا ہے، اس میں لوہا اور تانبا اور وہ سونا چاندی جو ہے سب پگھل جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے تیز اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے۔ وہ جہنم کا پتھر لال لال جبریل آئے اور سر پہ ڈال دیا۔ اب وہ بتاؤ کہ اتنی تیز آگ اگر کسی کے اوپر پڑے گی تو کیا ہوگا؟ اما ہڈی اڈی کہاں ملے، خالی کالا کالا جگہ پہ نشان تھا، کہاں غائب ہو گیا نہیں پتا۔ سمجھے آپ؟ یہ کیا ہوا؟ اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا تھا۔ اب میں آتا ہوں قرآن میں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ اجر، جو شخص میرے یہاں ایک نیکی لائے گا، ایک نیکی، میں اس کو کئی گنا اجر دوں گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو میرے یہاں ایک برائی، ایک گناہ لائے گا، میں اوندھے منہ اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب میرا ایک سوال ہے، قرآن کی آیت ہے نا، سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ ہے، کوئی الٹ پھیر تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک گناہ لاؤ تو جنت، ایک ثواب لاؤ نیکی لاؤ تو جنت، ایک گناہ لاؤ تو جہنم۔ اب ذرا لوگوں سے پوچھئے کہ وہ ایک نیکی کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے جنت مل رہی ہے، وہ ایک گناہ کون سا ہے جس کی وجہ سے جہنم مل رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی نماز سب سے پہلی ہے، اول نماز ہے، سب سے افضل ہے، عبادت کی جڑ اور بنیاد ہے۔ نماز جو ہے اللہ نے کہا ہے نماز لا تو اتنی ساری نیکیاں دیں گے۔ یہ تو بڑا اچھا فارمولہ مل گیا، مطلب ہم روزہ ایک بھی نہ رکھیں، نمازیں ایک نہ چھوڑیں، جنت چلے جائیں گے۔ نماز ایک نہ چھوڑیں، زکوٰۃ کبھی نہ دیں، جنت چلے جائیں گے۔ نماز ایک نہ چھوڑے، خمس کبھی نہ دیں، جنت چلے جائیں گے۔ نماز ایک نہ چھوڑے، شراب روز پیئیں، جنت چلے جائیں گے۔ آپ کے فارمولے کے حساب سے نا بھائی، وہ ایک نیکی اگر نماز ہے تو ہم کو جنت لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اب دوسرا رخ، وہ ایک برائی کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا؟ آگے ہو جاؤ بیٹا۔ آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو وہ ایک برائی کون سی ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا؟ یہاں پہ تھوڑا سا مفسرین کو بڑی مشکل ہو گئی کہ وہ قتل والا گناہ لیں کہ زنا والا گناہ لیں کہ شراب والا گناہ لیں، اس میں تھوڑا سا مشکل ہو گئی۔ لیکن الگ الگ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے وہ گناہ لے لیا، بس کسی نے شرک کہا، کسی نے کفر کہا، کسی نے فلاں کہا۔ اگر شرک ہے تو سب سے مسئلہ ہی نہیں پھر رہا، لیکن اگر شرک اور کفر کو چھوڑ کے ہے تو اس کا مطلب وہی ایک گناہ نہ کریں، باقی سب کرتے رہیں، جہنم نہیں جائیں گے۔
تو نہ ادھر سے بات بن رہی ہے نہ ادھر سے بات بن رہی ہے. اب میں اس آیت کا جواب دینے والا نام بتاؤں تو آپ کو تعجب و حیرت ہوگی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی ایسی نیکی ہے کہ ایک نیکی کی بنا پر جنت ملے گی اور ایک گناہ کی بنا پر جہنم میں جائے گا؟ یہ نماز ہے یا روزہ ہے یا خمس ہے یا زکوٰۃ ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا الولایت علی ابن ابی طالب، ولایت علی وہ نیکی ہے کہ ایک نیکی اگر ہوئی تو جنت میں جا سکتے ہو، اور انکار ولایت یہ ایک برائی ایسی ہے کہ جہنم میں لے جا سکتی ہے. اب سنیے قرآن کے الفاظ سنیے، قرآن نے کیا کہا؟ وہ ایک برائی ایسی ہے فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تم کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے. نماز کا تذکرہ آیا، اللہ نے نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اوندھے منہ جہنم میں جائے گا. روزے کا تذکرہ آیا، اللہ نے نہیں کہا جو روزہ نہیں رکھے گا اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے، جو خمس نہیں دے گا اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے. یا اوندھے منہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں تو جائے گا لیکن عزت کے ساتھ نہیں، بے عزتی کے ساتھ. اگر نماز نہ پڑھی تو جہنم تو جاؤ گے لیکن اللہ اتنی بے عزتی نہیں کرنے والا. لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو عزت بھی جائے گی، جنت بھی جائے گی. ولایت علی اتنی اہم ہے. کیوں؟ الولایہ نظام للامہ، ولایت جو ہے وہ امت کے لیے ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. اگر اس سے ہٹ گئے تو قرآن گیا، رسالت گئی، سب کچھ چلا. اب ذرا روز محشر آ جائیے، وہاں تھوڑا حالات سمجھ لیں. لیکن روز محشر میں سب کو پتہ ہے اعمال نامہ داہنے میں ملا تو جنتی، بائیں میں ملا تو جہنمی. سب کو یہ پتہ ہے نا. روز محشر جب لوگ قبروں سے اٹھ کے محشر میں جائیں گے نا تو اپنا بایاں والا ہاتھ پیچھے رکھ لیں گے کہ فرشتے دھوکہ کھا جائیں، بائیں والے میں نہ دیں داہنے میں دیں. اور جب وہ جو اعمال نامہ بڑھائیں گے تو بایاں تو پیچھے ہے، داہنے والا آگے بڑھا رہے ہیں. فرشتے اعمال نامہ ہی نہیں دے رہے ہیں. کہیں کیوں؟ کہیں وہ والا دو. اگر جہاں بائیں ہاتھ میں آیا وہی سمجھ میں آ گیا کہ اب صراط میزان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، تو جن کو بائیں ہاتھ میں ملا ان کو میزان کی ضرورت نہیں ہے. سیدھے ان کو راستہ بتا گیا، دو فرشتے ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے پکڑیں گے، جہنم کے دروازے میں چھوڑ کے چلے آئیں گے. ٹھیک ہے. جن کو داہنے ہاتھ میں ملا، مسئلہ اصل ان کا ہے. لائن لگو، وہ آگے ترازو ہے نا، اپنا یہ اعمال تولا کے جاؤ. اب لائن میں لگے، او بڑے سے دھرم کاٹا وہاں پہ لگا ہوا. بھائی دھرم کاٹا اس لیے کہ بڑے بڑے اعمال ہیں پہاڑ کے برابر زندگی بھر کے، تو چھوٹی ترازو میں تو تولے نہیں جائیں گے. بڑی ترازو تو اس کے لیے ہونا چاہیے. او بڑی سی ترازو لگی ہے محشر میں، کیا ہے؟ یہ میزان ہے. قرآن میں بہت سارا آیا ہے میزان ترازو. وہاں لے جائے گا اعمال جو ہے گٹھری سے دے ماری ترازو کے اوپر. ترازو نے تولا، اچھے کتنے ہیں برے کتنے ہیں اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا. ہم ابھی تک یہی سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے. اس ترازو کا، اس میزان کا ایک کام اور بھی ہے. وہ خالی آپ کے اعمال نہیں دیکھے گا بلکہ وہ ترازو اعمال کی کوالٹی بھی چیک کرے گی. بہت اہم مسئلہ ہے یہ. سنار کے یہاں جائیے آپ، سونے جیسی پیلی چیز آپ اس کو دیجیے، کہنے بھائی صاحب یہ سونا لے لیجیے اور اس کا پیسہ ہم کو دے دیجیے، ہم بیچنے آئے. تو سنار کا پیلا رنگ دیکھ کے ترازو رکھ کے اور تول کے آپ کو پیسہ دے دے گا؟ اما وہ خود جو سونا دیتا ہے نا اس کو گھس کے رگڑ کے دکھاتا نہیں ہے آپ کو، لیکن آپ جو لے جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کو چیک کرتا ہے ایسا. یہ نکلی ہے کہ اصلی، ہم کو بیوقوف بنانے تو نہیں آیا ہے، سمجھے؟ تو یہ پہلے چیک ہوگا، اس کے بعد میں تولا جائے گا. تو یہ جو میزان ہے نا، ترازو ہے، اس میں سینسر لگا ہوا ہے. اس میں سینسر لگا ہوا ہے کہ آپ کے اعمال تولنے سے پہلے کوالٹی دیکھے گا. کہ نمازوں کا تو انبار لگا ہے لیکن اس میں دکھاوے والی کتنی ہے.
قربانیوں کا تو انبار لگا، ہر سال 3 قربانی کی، بڑے بڑے جانور لائے، لیکن اس میں اخبار والی قربانیاں کتنی ہیں؟ مجلسوں کا تو انبار لگا، ہر مہینہ ہر سال جو ہے بڑی بڑی مجلسیں کرائی، بڑے بڑے جو ہے تبرک بانٹے، لیکن اس میں وہ مجلس کون سی ہے کہ جو دکھاوے کے لیے نہیں تھی، بڑے سے تبرک بانٹ کے سارے میں شہرت کر دو؟ وہ مجلس کون سی ہے جس سے حسین راضی ہے؟ یہ سینسر لگا ہوا ہے اس میں، سب سے پہلے تو وہ اعمال چیک کرے گا، اس کے بعد میں تولے گا۔ اب یہاں پہ تول ناپ ہو گئی، اس کے بعد پھر یہاں سے جو ہے لوگوں کے راستے ڈیوائیڈ ہوں گے، جن کے اعمال ہیں تو اچھے لیکن بیکار والے ہیں، کھوٹے ہیں، وہ جہنم کی طرف، اس کے بعد جن کے اچھے ہیں، اوریجنل ہیں، پیور ہیں، جنت کی طرف۔ اچھا، اب یہ سارے لوگ جا رہے ہیں جنت کی طرف، جنت بالکل نزدیک میں ہوگی۔ قرآن کا جملہ ہے، سن لیجیے آپ، ایک مرتبہ پروردگار عالم ڈانٹ کے کہے گا، وَقِفُوهُمْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جنت میں لے جانے والے فرشتوں، ان سب کو روکو۔ کہنے معبود سب تو ہو گیا، سینسر بھی لگ گیا، اعمال کی کوالٹی بھی ہو گئی، تول ناپ بھی ہو گئی، اب یہ سوال کون سا؟ دیکھیں یہ عادت عورتوں میں ہوتی ہے، اگر سن نہیں ہے تو معاف کریں، برا نہ لگے ان کو، لیکن اللہ نے ان کی فطرت میں رکھی، میں کیا کروں بھائی، کہ جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے وہ تانا دیا جاتا ہے، میں نے تم کو یہ دیا تھا، تم ایسے تم نے یہ کیا، ہم نے تم کو یہ دیا تھا، تم نے یہ کیا، ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا تانا۔ مردوں کی لڑائی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب میں یہ بتاؤ، پروردگار عالم نے کتنی بار اعمال چیک کیے؟ جب وہ اعمال نامہ دیا تو دہنے اور بائیں میں ایک بار چیکنگ، پھر وہاں سینسر لگا کے کوالٹی چیک کی دوسری بار، پھر تولے گئے میزان پہ تیسری بار، اب یہ چوتھی مرتبہ کون سا سوال ہے؟ ایک مرتبہ رسول اسلام سے پوچھا گیا کہ پروردگار اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ وَقِفُوهُمْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان لوگوں کو روکو، ابھی ان سے نعمتوں کے سوال باقی ہے۔ پروردگار نماز کا تو حساب دے دیا، روزے کا دے دیا، خم زکوٰۃ کا سارے حساب دے دیے، یعنی نعیم کا مطلب کیا ہے؟ کل غدیر خم کی دوسری آیت نہیں سنی تھی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جو نعمت غدیر میں مکمل ہوئی ہے۔ یہاں اب لاسٹ والا سوال اسی سے ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو نمازوں کا انبار بھی ہو تو بھی جہنمی۔ درود بھیجے محمد۔ تو یہ ہے ولایت کی اہمیت اور ولایت کی ضرورت، کہ جس کے بنا دین نہیں چل سکتا، اور جن لوگوں نے اس کے بنا دین چلایا سب کچھ ادھورا، دین ادھورا، قرآن ادھوری، اور شریعت ادھوری، اور اسلام ادھورا، سب کچھ۔ امام حسین علیہ السلام اسی کی نمائندگی کر رہے تھے، جو سلسلہ اللہ نے قائم کیا، بنایا۔ یہ پتہ ہے علی کو بھی معلوم تھا شہید ہوں گے، امام حسن کو بھی معلوم تھا شہید کیے جائیں گے، امام حسین کو بھی معلوم تھا شہید ہوں گے۔ جب سب کو معلوم تھا تو ہمارے جوان سوال کر سکتے ہیں کہ پھر یہ لوگ شہادت کے لیے گئے کیوں؟ کہلے نہیں، معصومین کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، دونوں چیز بتا دی ہے، ادھر جاؤ گے تو تم زندہ رہو گے، ادھر جاؤ گے تو تم شہید ہو جاؤ گے، اختیار تمہارا ہے، چن تم لو، ادھر جاؤ گے ہم تم کو زندہ رکھیں گے، دنیا مل جائے گی، لیکن آخرت کے درجات بلند نہیں ہوں گے۔ ادھر جاؤ گے شہادت ہوگی، تمہارے آخرت کے درجات بلند ہوں گے۔ تو ہر معصوم نے شہادت کو قبول کیا، اپنی مرضی سے قبول کیا۔ اب اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی تھی کہ اگر حسین عراق کی طرف جائے گا تو حسین زندہ نہیں واپس آئے گا، اور ام سلمہ نے وہی جب سنا کہ حسین جا رہے ہیں تو ام سلمہ نے منع کیا، اور وہ پوری بات اور شیشی وغیرہ سب دکھائی تھی جو خاک رسول اللہ دے کے گئے تھے۔ لیکن پھر بھی حسین نے شہادت کو چنا، اور صرف حسین نے نہیں چنا،
شب عاشور حسین نے جب چراغ بجھایا، سارے اپنے اصحاب کو بتا دیا کہ جو رہے گا وہ مارا جائے گا، تم سب جان بچا لو. لیکن سب نے شہادت کو چنا. عزادارو، ہر سال چونکہ مسائل پڑھے جاتے ہیں، سارا کربلا جو ہے آپ کے ذہنوں میں ہے. پوری کربلا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے حسین کا نام آئے آنکھ گیلی ہو جائے، نم ہو جائے. تو ثواباً اتنے مسائل پڑھے جاتے ہیں، ورنہ یہاں حسین کہہ دیا جائے رونے کے لیے کافی ہے. حسین اتنا مظلوم ہے. عزادارو، 2 محرم کو یہ کاروان وارد کربلا ہوا. 3 محرم سے لشکر پہ لشکر جمع ہونے لگے. 8-9 محرم تک پوری سرزمین کربلا فوج سے بھر گئی. شب عاشور تقریباً عصر کا وقت تھا. شیمرو کوفے سے آیا اور اس نے پسر سعد کو بڑا لتھیڑا کہ جو ہے اتنے دن سے تو یہاں پہ جو ہے ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، یا حسین کو قتل کر لے یا بیعت لے لے. اور یہ دیکھ میں لیٹر لے کے آیا ہوں ابن زیاد کا. ابن زیاد نے صاحب کہا یا تو بیعت لے لے یا سر لے لے، نہیں تو سارے پورے لشکر کی سپہ سالاری شمر کے حوالے کر دے. پسر سعد سپہ سالار تھا، سپہ سالار کل، کرنل جنرل جو بھی آپ کہیں. جب اس نے دیکھا کہ یہ سرداری چھننے والی ہے تو اس نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں امام حسین کے خیمے کی طرف تیروں کی بارش کی. کہیں گوار ہے نا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے. تیروں کی بارش شروع ہو گئی. حسین کو پتہ چلا حملہ ہو گیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے عباس علمدار کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ان لوگوں سے 1 شب کی مہلت لے لو. عزادارو، یہ حسین نے اپنی زندگی کے لیے 1 شب کی مہلت نہیں لی تھی. حسین کو پتا تھا کہ اب لشکر یزید سے کچھ پاک لوگ ادھر آنے والے ہیں، کہ 1 شب کی مہلت لی گئی. عباس گئے، وہ سارا واقعہ حضرات کے سامنے. 1 شب کی مہلت لی. اب یہ تھا کہ عاشور کی صبح سے جنگ شروع ہوئی. رات ہو گئی. حسین کی طرف اصحاب و انصار عبادت میں مصروف، یزید کی طرف سارے فوجی جنگ کی تیاری میں مصروف. اسی اثنا میں حر کا غلام حر کے خیمے میں آیا اور دیکھا کہ میرے آقے کی عادت تھی کہ کھانا کھا کے سر شام سو جاتا تھا، لیکن آج نصف شب ہو گئی ہے لیکن حر جو ہے خیمے میں چکر لگا رہے. اور جب زیادہ پریشان ہوتے تو خیمے کے باہر آ جاتے تھے. اب وہ غلام اتنی ہمت جسارت نہیں تھی. وہ گیا حر کے بیٹے کو بلا کے لایا. کہنے دیکھو تمہارے باپ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بیٹا آیا، اس نے کہا کہ بابا یہ آپ کی کیفیت ایسی کیسی؟ کہا کہ بیٹا آج میں جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں. اگر ادھر جاؤں تو جنت، ادھر جاؤں تو جہنم. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کدھر جاؤں، اس لیے کہ ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے. حر کے بیٹے نے حوصلہ دیا کہ بابا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، بھلے دنیا چلی جائے، بھلے شہید ہو جائیں، آخرت چن لیجیے. کہا بیٹا اسی بات. کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے، لگاؤ صلاح. اپنے اپنے کپڑے پہنے، تلواریں لگائی، گھوڑے لیے، چلنے لگے. پیچھے غلام بھی ساتھ، اور ساتھ میں بیٹا، اس کے پیچھے غلام. صبح نماز صبح کے بعد یہ آ گئے. اب جیسے ہی حدود خیام حسینی میں یہ لوگ پہنچے، ایک مرتبہ حر نے کہا اپنے بیٹے سے، حر گھوڑے سے نیچے اترا، کہنے بیٹا میرے پیچھے سے ہاتھ باندھ دے. بیٹے نے کہا کہ بابا یہ ہاتھ کیوں بندھوا رہے ہیں؟ کہنے تجھ کو نہیں پتا یہی ہاتھ رکاب حسین پر گئے تھے. حر نے پیچھے سے ہاتھ بندھوائے.
اور یہ گھٹنوں کے بھل چلتا ہوا آگے بڑھا، اس کے پیچھے بیٹھا، اس کے پیچھے غلام۔ دور سے کسی نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، آقا حسین سے کہا کوئی نہیں ہو رہے، جاؤ جلدی سے استقبال کرو۔ عباس ولی اکبر گئے، ہر کو اٹھا کے لائے، آتے ہی قدموں میں بھی گر گیا، کہے آقا کیا اس ناچیز اس گنہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے بازو پکڑ کے کھڑا کیا اور سینے سے لگا لیا، کہے یہ ہور تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ آزادارو، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد حسین نے کہا کہ ہر بیٹھ جا۔ ہر بیٹھ گیا۔ صرف یہ ایک جملہ اگر سوچ لینا رات بھر آنسو گرے گا۔ امام حسین نے کہا اے ہر، جب کوئی مہمان آتا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان کی خاطرداری کی جائے، کچھ نہیں تو کم سے کم پانی پلا دیا جائے۔ اے ہور، میرے خیمے میں اتنا بھی پانی نہیں علی اصغر کو 2 گھونٹ پانی دے سکے۔ ہور نے سر جھکایا اور کہا کہ میرے آقا مجھ کو شرمندہ نہ کرے، یہ پانی جو خیمے میں نہیں ہے یہ میری وجہ سے ہے۔ کہا نہیں ہور، تیری وجہ سے نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ہور نے کہا کہ آقا میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، صرف آپ کی بخشش نہیں چاہیے، گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ کہلے ہور چاہتے کیا ہو؟ کہلے کہ آقا میں نے سنا ہے کہ ایک باپ کے لیے جوان بیٹے کا غم سب سے بڑا ہوتا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیجئے میں اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان کارزار میں بھیج دوں۔ عزادارو، بس 2-3 جملے مصائب کے بچے ہیں، جتنا رونا ہے رو لیجئے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارے ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، ہر نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہا ہے۔ ارے جب تک بیٹے نے جنگ کی شجاعت کے جوہر دکھائے، ارے ہر تعریف کرتا رہا، بیٹے کو حوصلہ ملتا رہا۔ ایک مرتبہ سپاہاں نے ہر کے بیٹے کو گھیرا، چاروں طرف سے حملے ہوئے، بیٹا زمین پہ آیا، آواز دی بابا مدد کے لیے آئیے۔ ادھر سے ہر نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا، کیا دیکھا کہ ہر جب تک بیٹے کے سرہانے پہنچے حسین پہنچ چکے تھے۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، حسین نے ہر کے بیٹے کا سار اپنے زانو میں رکھا، کہا آقا پھٹیے، ارے یہ میرا بیٹا ہے، اب غلاموں کے اوپر اتنا رحم نہ کیجئے۔ اے آقا اچھا نہیں لگتا، میرا آقا غلام کا سر اپنے زانو پہ لے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ہور، ارے یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے، کوئی معمولی غم نہیں ہے، تم ہٹو۔ حسین نے اٹھایا، عباس نے سہارا دیا، علی اکبر نے سہارا دیا، کہا آقا یہ لاشا میں اٹھاؤں گا۔ کہا ہماری شریعت میں مکروہ ہے کہ باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ اے عزادارو، ان کے بیٹے کا لاشا اٹھ رہا ہے، اتنے اٹھانے والے، اس لیے کہ باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ اے عزادارو، جب سب کچھ ختم ہو گیا، علی اکبر کا لاشا، حسین کے علاوہ کوئی زندہ نہیں، حسین نے لاشا اٹھایا، کمر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اے بیٹا، یہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ آواز دی، اے بنی حسد کے بچوں، آؤ سہارا دو۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ایک کے زہرہ مبیہ و بالہ، معبود ہمارے ناسوں گرو مال زہرہ میں جگہ مرحمت۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبولیت کے درجے پر فائز فرما۔ پروردگار حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، ان سب کو شفا عاجل و صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما،
جو بے روزگار ان کو صاحب روزگار فرما، جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرما، جو بے گھر ان کو صاحب گھر فرما، ظالمین جہان امریکہ اسرائیل اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مظلومین جہان خاص طور شیعان اہل بیت پہ جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کا تحفظ فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو توفیق دے ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔